آج کا بہت اہم ٹاپک ہے، آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر لوگ ایک طرف پیسہ کما رہے ہیں تو دوسری طرف پیسہ گما بھی رہے ہیں، اور پیسہ کہاں گما رہے ہیں اور کس جگہ پہ گما رہے ہیں؟ وہ جگہ بیماری ہے، جو لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ بیماری کہاں سے آیا؟ انسانوں کے اندر کہاں سے آیا؟ انسانوں کے اندر یہ جو بیماری آئی قدرتی ہے یا کچھ اور؟ ہاں، انسان کے اندر یہ جو بیماری آئی قدرتی ہے۔ یہ قدرتی بیماری کا علاج کہاں سے آیا؟ یہ قدرتی بیماری کا میڈیسین کہاں سے آیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں، قدرتی بیماری کا میڈیسین علاج کہاں سے آیا؟ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے لوگوں کے اندر جو بیماری آتی تھی، اس کا کہنا ہوتا تھا یہ قدرتی بیماری ہے، تو قدرتی بیماری کے لیے قدرتی علاج بھی ہونا چاہیے۔ اس ٹائم یہ میڈیسین نہیں تھی جو آج ہم لوگوں کے پاس موجود ہے۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے لوگ جو بیمار ہوتے تھے تو اس ٹائم میں اتنا بہترین علاج نہیں تھا جو آج اتنی بہترین میڈیسین ہر جگہ اپلبدھ ہے۔ یہ میڈیسین آئی کہاں سے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، اس میڈیسین کو لایا کس نے اور کہاں سے آیا؟ اس میڈیسین کو لانے والا وہ کون سا شخص ہے؟ اس میڈیسین کو سب سے پہلی بار استعمال کرنے والا وہ کون سا انسان تھا؟ آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہی چل رہا ہوگا، یہ میڈیسین انگریزوں نے لایا، اس لیے اسے انگریزی دوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگریز کا ہی لایا گیا، یہ میڈیسین کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ میڈیسین لانے والا وہ شخص کون تھا، پہلی بار وہ سن کر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گا۔ الزہروی ابوالقاسم، اس دور میں انہوں نے اس میڈیسین کا استعمال کیا کرتے تھے۔ چوٹ اور گھاؤ کے لیے سلائی کرنا اور ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیکنکس ڈیولپ کیا الزہروی ابوالقاسم نے۔ کسی کے بدن پہ زخم یا چوٹ ہو جاتا تھا تو اس کا ٹریٹمنٹ کرتا تھا، اس کو سلائی کرتا تھا، اور اس کے بعد اس میں کون سی دوا اور کس کس اوزار کا استعمال ہوگا، اس اوزار کا استعمال کیا، اور اسی اوزار کو آج کے ڈیٹ میں ماڈیفائی کر کے آج ڈاکٹر استعمال کر رہے ہیں۔ اور گھاؤ کا سلائی کرنا، ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیکنکس ڈیولپڈ کرنا الزہروی ابوالقاسم نے کیا۔ سب سے پہلی بار جو اس کا ٹریٹمنٹ کیا الزہروی ابوالقاسم نے۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جو گر کر ہڈی ٹوٹ جاتا ہے، اس ہڈی کا جوائنٹ کرنے کا طریقہ بھی الزہروی ابوالقاسم کیا کرتے تھے۔ جب اس ٹائم میں کسی کا ہڈی ٹوٹ جاتا تھا تو الزہروی ابوالقاسم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے۔ آج کسی کو موتیا بین ہو جاتا ہے تو وہ کتنے آسانی سے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کروا لیتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ وہ ٹریٹمنٹ کس نے لایا؟ الزہروی ابوالقاسم نے۔ اس ٹائم میں جب کسی کو موتیا بین ہو جایا کرتے تھے تو اس ٹائم میں الزہروی ابوالقاسم نے اس موتیا بین کو ٹھیک کرنے کے لیے اس اوزار کا استعمال کرتے تھے۔ اسی اوزار کو آج ماڈیفائی کر کے آج استعمال کیا جا رہا ہے، جو آج آسان ہو گیا ہے۔ آج کسی کے منہ کے اندر دانت خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیڑا پکڑ لیتا ہے تو اس کو نکلواتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کتنا آسانی سے نکال دیتا ہے اور اسے کچھ دوا دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیا کہاں سے آیا؟ تو اس ٹائم میں دانتوں کا علاج کیا کرتے تھے اور دانتوں کا نکالنے کا کام کیا کرتے تھے الزہروی ابوالقاسم۔ اور کون سا اوزار کا استعمال کیا جائے گا، وہ اوزار سے نکالا کرتے تھے۔ وہ اوزار کو آج ماڈیفائی کر کے آج وہ آسان بنا دیا گیا۔ دانت اور ماسورے کے اندر اگر کوئی بیماریاں ہو جاتی تھی، دانت اور ماسورے کے اندر کوئی بیماریاں ہوتی تھی یا کیڑا پکڑ لیتا تھا تو اس دانت کو نکالا جاتا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ سب سے پہلی بار اگر کسی نے کیا تھا الزہروی ابوالقاسم نے، جو آج کے ڈیٹ میں بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں آپ سن رہے ہیں کہ کسی کے کڈنی میں پتھر ہو گیا یا پیٹ میں پتھر ہو گیا
تو اس پتھر کو نکالنے کا ٹیکنکس ڈیولپ کیا الجہربی اور ابوالقاسم نے. الجہربی ابوالقاسم نے. آج جو پیٹ کے اندر اور آنتوں کے اندر جو کوئی بیماریاں ہو جاتی ہے اس کا آسانی سے علاج ہو جاتا ہے. تو اس علاج کو کس نے کیا؟ اس وقت اگر پیٹ میں اور آنت کے اندر کوئی بیماریاں ہو جاتی تھی تو اس بیماریاں کا علاج کیا الجہربی ابوالقاسم نے. تو اس بیماری کو آسانی سے علاج کیا جاتا ہے. آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج اس وقت بھی ہوا کرتا تھا, اس وقت کیا کرتے تھے. الجہربی ابوالقاسم نے بروکن اسکین, بواسیر اور فسٹولا کا علاج کرتے تھے. الجہربی ابوالقاسم جو پہلے اس کا علاج کیا کرتے تھے. آج جو ہر انسان کے زبان پہ آتا ہے سرجری کروا لو, وہ سرجری کس نے لایا؟ اس دور میں وہ سرجری کا سامان اور اس کے اندر جو استعمال کیا جاتا تھا اس کو یوز کرتے تھے الجہربی ابوالقاسم نے. اس نے سرجری کیا کرتے تھے اور سرجری کے اندر جو بھی اپکرن کا استعمال کیا جاتا تھا اس نے استعمال کرتے تھے. آج پورے دیش میں سرجری کتنا عام ہو گیا. یہ سرجری لانے والا کون تھا؟ الجہربی ابوالقاسم نے. اسی کو آج ماڈیفائی کیا گیا اور آج بھی اسی کے حساب سے چلا جاتا. الجہربی ابوالقاسم کی ایک کتاب ہے التصریفی, اس کے اندر 30 جلدیں موجود ہیں. اس کے اندر 30 جلد موجود ہے. اس کے اندر سارے ٹریٹمنٹ کا اپکرن اور اس کا علاج بتایا گیا. آج جو ہم لوگ انگریزی دوا استعمال کرتے ہیں وہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ الجہربی ابوالقاسم کی کتاب کو یورپ کے اندر لے جایا گیا اور اس کتاب کو لے جانے کے بعد اس کے اندر بیماری کا علاج جس طرح تھا اس کو نکالا گیا اور اس